معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، یہ ویڈیو بڑی خوبصورت ہے، بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا سننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن باتوں سے کفر عائد ہوتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آئیے ویڈیو کی طرف آؤ، گفتگو کی طرف آتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتباہ، خدا تعالی زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے زمان و مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالی زمانے سے بھی پاک ہے اور جگہ سے بھی پاک ہے، اس کے لیے زمانے کا اور جگہ کا ثابت کرنا کفر ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بڑو یا بڈھے کا لفظ استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بڈھا ہے، مرتا نہیں، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اسے بھول گئے ہیں یا اللہ اسے بھول گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ اسے بھول گیا ہے تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اور عورتیں کہتی ہیں یہ تو کالے کوے کھا کے اتری ہے، یہ تو اتنی بڈھی ہو گئی، مرتی نہیں ہے، یہ تو کالے کوے کھا کے آئی ہے، نہیں مرے گی۔ یہ کہنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ موت کا آنا برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، جو بطور تمسخر ٹھٹے کے کفر کرے گا، یعنی مذاق میں کفر کرے گا، وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا، اگرچہ وہ یہ کہتا ہو میرے دل میں ایسی بات نہیں ہے، میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا۔ اگر زبان سے کفر کرے گا تب بھی کافر ہی ہو جائے گا، بد مذہب ہی ہو جائے گا۔ اور اب دیکھیے آگے چلتے ہیں، کسی نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا یا ان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفر ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ میرے عزیزو، ان سے کیا خطا ہوئی یہ اللہ جانے اور حضرت آدم جانے، یعنی حضرت آدم جانے اور پروردگار عالم جانے۔ ان سرکاروں میں ہمیں لب کشائی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا اللہ کی مشیت ہے، کیا مشیت الہی ہے، وہ تو اللہ جانے۔ تو ان سرکاروں میں کسی نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا کفر ہے۔ ان سرکاروں میں زبان درازی کرنا ہمارے لیے کفر کا باعث بن جائے گا، تو ہمیں اپنی زبان کو ہوش میں چلانا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی کرامت، ان کی تکریم، ان کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے۔ تمسخر کہتے ہیں مذاق کو، مذاق کرنا کفر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی داڑھی منڈا ہے تو اس سے کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں ان پڑھ لوگ، کلا صاف کرو۔ اور قرآن مجید کی یہ کھلی ہوئی تحریف ہے، قرآن پاک کا مطلب ہی بدل دیا، اس کا معنی مفہوم یہ نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کلا صاف کرو، یعنی یہ قرآن مجید کی کھلی ہوئی تحریف ہے، اور اس کے ساتھ مذاق دل لگی بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ بہار شریعت حوالہ
کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا، یا کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ غرض اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو، یہ سب کفر ہیں۔ نماز کی تحقیر ہوتی ہو، نماز کو نیچا سمجھا جاتا ہو، تو یہ ایسی باتیں کرنے سے جن سے نماز کی تحقیر سمجھنا، نماز کی تحقیر کرنا، نماز کو ہلکا جاننا، ہلکا جان کر چھوڑنا کفر ہے باہر شریعت۔ کسی سے روزہ رکھنے کو کہا، اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانے نہ ملے، یا یہ کہا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مریں، یا اس قسم کی اور باتیں جن سے روزے کی تحقیر ہو کہنا کفر ہے۔ اب یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے کھانے دیا تو ہم روزہ کیوں رکھیں، بھوکے کیوں مریں، یہ اس طریقے سے روزے کی تحقیر ہے، روزے کی مذاق بنانا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اعلان یا دن میں کھانے سے منع کرنے پر یہ لفظ بولنا کہ جب اللہ کا ڈر نہیں تو لوگوں کا کیا ڈر، کفر ہے۔ ارے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ چاہے تو تجھے پلک جھپکنے سے پہلے ہلاک و برباد کر دے، تجھے ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اللہ کی شان یہ ہے۔ ہولی اور دیوالی پوجنا کفر ہے کہ یہ عبادات غیر اللہ سے ہیں۔ کفار کے میلوں تہاروں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور مذہبی جلوس کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے۔ جیسے رام لیلا اور رام نومی وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا، یوں ہی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ نہیں، یوں ہی کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو کفر ہے۔ شرط لگا دی انہوں نے کیا کہ چیزیں خریدنا اس روز صرف اس وجہ سے اور ان کے پاس ہدیہ کرنا اور مقصد ان کا صرف یہ ہو اس دن کی تعظیم ہو تو کافر ہو جائے گا باہر شریعت۔ تو حضرات یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے کفر عائد ہوتا ہے۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور میری ویڈیو کو سنیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہوں تو میری تمام اپنے ویڈیو سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی ان باتوں میں شامل ہوں، یہ باتیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہو تو ان باتوں سے پرہیز کریں، توبہ کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج تک آپ نے ایسا کیا ہو تو آئندہ توبہ کر لیں اور دل میں عہد کر لیں کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور توبہ کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طریقے سے، اور یہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیں اور دل میں ارادہ کر لیں اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، جو میں نے کیا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔